یہ میری زندگی کا یادگار لمحہ ہوگا۔ ایک نامعلوم غیر ملکی طالب علم کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات اور اس کی ذات کو نوازے جانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ہم اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان کے سویابین کے ناقص بیج کا مسئلہ حل کریں گے۔ وہ کون سی ایسی بہترین زرعی ٹیکنالوجی ہے جو سویابین کو ایسی زمین پر اگانے کی اجازت دیتی ہے جو سویابین اگانے کے لیے موزوں نہیں ہے؟ مکئی اور سویابین کی انٹر کراپنگ سے مکئی کی پیداوار 8,596 کلو گرام فی ہیکٹر تک اور سویابین کی پیداوار 1,310 کلو گرام فی ہیکٹر تک پہنچ سکتی ہے۔ سویابین اور مکئی کو ایک ساتھ لگانے سے ان کی پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ میں ہوں زون احمد خان، ایکسپلور سی پیک میں آج آپ کی میزبان۔ آج کی کہانی بہاولپور کے ایک عام سے نوجوان کی کہانی ہے جو چین کی ایک یونیورسٹی میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں وزیر زراعت اور گورنر پنجاب سے ملاقات کی ہے۔ ان کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے اس کے اعتراف کے طور پر وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان نے انہیں انعام سے نوازا ہے اور ان کے کام کی تعریف کی ہے۔ آج کے ایکسپلور سی پیک میں ہم ان کی کہانی بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ایک نامعلوم غیر ملکی طالب علم کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات اور ذاتی طور پر نوازے جانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 3 سال۔ بہاولپور سے ایک طالب علم علی رضا کا جواب۔ بہاولپور کی جو اسلامیہ یونیورسٹی، اس کے ابھی جو میں نے ریوارڈ دیے ہیں وائس چانسلر کو اور پروفیسر کو، اور وہ جو پی ایچ ڈی نوجوان علی جو چائنا سے پی ایچ ڈی کر کے آیا، یہ ہے پاکستان کا مستقبل کا راستہ۔ ایک عام پس منظر سے تعلق رکھنے والا علی بلا شبہ خوش قسمت ہے کہ اسے 31 سال کی عمر میں وزیر اعظم کی طرف سے سراہے جانے اور ان سے بات کرنے کا موقع ملا، لیکن یہ علی کی پسند اور مسلسل کوششوں سے لازم و ملزوم ہے۔ کہ 2016 میں میرا داخلہ کینیڈا میں بھی ہوا اور چائنا میں بھی ہوا، لیکن اس وقت میری والدہ نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ چائنا جائیں کیونکہ چائنا ہمارا برادر ملک ہے۔ یہ چنگدو چین میں مطالعہ تھا جس نے علی کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولا اور اسے واقعی چین کو سمجھنے دیا۔ جب ہم نے ٹی وی پر پروگرام شروع کیا تو پروڈیوسر ہمیشہ امریکہ، آسٹریلیا کی چیزیں دکھاتے، انہوں نے کبھی چین کی ترقی کے بارے میں نہیں دکھایا۔ ہمارا خیال تھا اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے برطانیہ یا آسٹریلیا جانا چاہیے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں پہلی دفعہ چینگ دو کے ہوائی اڈے پر اترا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو اسلام آباد جیسا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ چین میرے خیال سے کہیں بہتر نکلا۔ یہ ایک جدید اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ اگر وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہونا محض ایک خواب تھا تو اس وقت چین میں تعلیم حاصل کرنے والا علی اپنے آئیڈیل کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ پرعزم تھا۔ خوش قسمتی سے اسے اس کو سمجھنے کے لیے سنہری چابی مل چکی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا کہ چینی لوگ بہت محنتی ہیں۔ جب میں سچوان زرعی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، میں پروفیسر وین یو یونگ کا پہلا طالب علم ہوں جس کے معاشی تحقیق پر مضامین شائع ہوئے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نیا پیپر لے کر پروفیسر کے دفتر میں داخل ہوا۔ انہوں نے کہا، پیارے، میں نے یہ ڈیٹا تمہیں 4 دن پہلے دیا تھا۔ میں نے کہا جی جناب۔ انہوں نے کہا کہ تم نے 4 دن میں یہ پیپر پڑھ ڈالا؟ میں نے کہا جی جناب۔ انہوں نے فکر مندی سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے تمہاری صحت کی فکر ہے، اس طرح تو تم خود کو بیمار کر لو گے، تمہیں اتنی سخت محنت نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا، سر مجھے محنت کرنا ہوگی کیونکہ میرے خواب بہت بلند ہیں اور ان کی تکمیل کے لیے مجھے دن رات ایک کرنا ہوں گے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میرے پاکستانی دوست میری لگن کو دیکھ کر مجھے دیوانہ کہتے ہیں۔ پاکستانی طلباء محب وطن ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ وہ محنتی اور نسبتاً سادہ ہیں۔ یہ تقریباً علی کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ وہ باقی بین الاقوامی طلباء سے الگ ہے۔ علی کی کامیابی کا دوسرا راز اس کے والد جیسے پروفیسر یانگ وینیو کی رہنمائی میں مضمر ہے۔ میری پی ایچ ڈی 2019 دسمبر میں مکمل ہوئی۔
میری پی ایچ ڈی کے مکمل ہونے کے بعد مجھے 4 ملکوں سے پوسٹ ڈاک کی اپرچونیٹی ملی، لیکن میرے پروفیسر نے مجھ سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں میز سویابین کی انٹر کراپنگ کے لیے کام کریں، کیونکہ آپ کا ملک بہت زیادہ زر مبادلہ خرچ کرتا ہے سویابین کی امپورٹ پہ ہر سال۔ اس نے یہاں میری نگرانی میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ وہ تعلیم میں اتنا اچھا تھا کہ اپنی پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے امریکہ جا سکتا تھا۔ تب میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ اپنی پوسٹ ڈاکٹریٹ یہاں چین سے کرے گا تو وہ اس ٹیکنالوجی کو فروغ اور ترقی دینے کے لیے پاکستان واپس جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اس نے یہ پیشکش قبول کی اور وہ اب بہت خوش ہے، کیونکہ اس میں حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم علی سے مل رہے ہیں اور ان کی کاوشوں کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں چینی مکئی سویابین کی قلمی پیوند کاری کی ٹیکنالوجی کو آزمائشی طور پر اس مقصد کے لیے مخصوص علاقوں میں متعارف کروایا۔ 2018 میں اپنے آغاز سے اب تک ان تجرباتی کھیتوں کی تعداد 4 سے بڑھ کر 15 ہو گئی ہے، جبکہ زیر تجربہ رقبہ 200 ایکڑ تک بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں قلمی پیوند کاری کی تحقیق کا ایک ادارہ بھی بنایا گیا ہے۔ یہ انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ پاکستان میں اس وقت سویابین اور مکئی کی پیداوار کتنی ہے؟ اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے آئیے ہماری رپورٹ دیکھیے۔ مویشی پالنا پاکستان کی اہم صنعتوں میں سے ایک ہے اور سویابین کا کھانا مویشیوں کی خوراک میں پروٹین کا بنیادی ذریعہ ہے۔ صرف 2020-2021 کے مالی سال میں پاکستان نے سویابین کی درآمد پر 1.14 بلین امریکی ڈالرز خرچ کیے، جو کہ پچھلے مالی سال کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے۔ تو سویابین کی پیداوار بڑھانے کے ذریعے سویابین کی درآمد پر پاکستان کے انحصار کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ میں نے ایک سادہ کیلکولیشنز کی، وہ یہ ہیں کہ اگر ہم مکئی اور سویابین کی چائنیز ٹیکنالوجی کے ذریعے کاشت کریں تو ہمیں 1.4 ملین ٹن یعنی کہ 14 لاکھ ٹن ہم سویابین اپنی ضروریات کی صرف اس ایک ٹیکنالوجی سے پوری کر سکتے ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی ہمارا ہر سال 70% زر مبادلہ بچا سکتی ہے، جو کہ ہم سویابین کی کاشت پہ خرچ کر رہے ہیں۔ چینی ٹیکنالوجی جس کا علی نے حوالہ دیا وہ مکئی سویابین کی پٹی انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی ہے۔ یانگ وینیو علی کے چینی پروفیسر نے اس پر اپنی ریسرچ ٹیم کے ساتھ 20 سال گزارے۔ انٹر کراپنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے زمین کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں۔ مکئی اور سویابین کی انٹر کراپنگ کے لحاظ سے ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مکئی کا ڈنٹل سویابین کے مقابلے میں لمبا ہوتا ہے، مکئی بہت زیادہ نائٹروجن استعمال کر لیتی ہے اور سویابین نائٹروجن مہیا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یوں یہ نہ صرف ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں بلکہ جگہ، زمین اور سورج کی روشنی کا بھی بھرپور استعمال کرتے ہیں تاکہ مکئی کی پیداوار میں کمی کے بغیر ہم سویابین کی اضافی فصل حاصل کر سکیں۔ ہمارے برس ہا برس کے تجربات یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم 0.16 ایکڑ رقبے سے 100 سے 150 کلوگرام تک اضافی سویابین حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ ٹیکنالوجی چین میں نسبتاً پرانی ہے، لیکن پاکستان میں ٹرائل پلانٹ کیسے چل رہا ہے؟ پاکستان میں یہ پودے لگانے میں کیا بہتری آئی ہے؟ جب ہم مکئی اور سویابین ایک ساتھ لگاتے ہیں تو مکئی کو سائے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے سویابین ایسا ہونا چاہیے جو سایہ برداشت کر سکے۔ چین میں سویابین کی بہت سی اقسام میں سے ہم سایہ برداشت کرنے والی اقسام کا انتخاب کرتے ہیں۔ میز سویابین انٹر کراپنگ کی ٹیکنالوجی کو میرے پروفیسر نے 2018 میں پاکستان میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرایا۔ میں نے اس کے ٹرائل سب سے پہلے میلسی اور بہاولپور میں لگائے۔ اس کے بعد جب اچھے ریزلٹس آ گئے تو میں نے میلسی، بہاولپور، ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی میں بھی اس کے ٹرائلز لگائے۔ پاکستان میں پیداوار بہت زیادہ ہے، مقامی سویابین کی پیداوار سے کم از کم 30 سے 40% زیادہ اور چین میں دستیاب پیداوار سے بھی زیادہ۔ پاکستان کے آبپاشی والے علاقوں میں مکئی کی پیداوار 8,596 کلوگرام فی ہیکٹر تک، جبکہ سویابین کی پیداوار 1,310 کلوگرام فی ہیکٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ یانگ وینیو نے کہا کہ مکئی کی پیداوار میں کسی کمی کے بغیر
सोयाबीन की इजाफी काश्त एक तोहफा है, चुनांचे हम इजाफी ज़मीन के बगैर ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। ताहम पाकिस्तान में ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए कुछ यकीनी महारतें मौजूद हैं। 扩大玉米跟大豆之间的距离。 रिवायती बाहम काश्त की जाने वाली फसलों के हवाले से हम सोयाबीन की एक कितार के बाद मकई की एक कितार लगाते हैं। इस तरह सोयाबीन के लिए जगह कम है और मकई के पौधों के निचले और दरमियानी हिस्सों को सूरज की रोशनी नहीं मिल सकती। अब हम मकई और सोयाबीन के दरमियान फासला बढ़ाते हैं, जैसे मकई की 2 कितारों के दरमियान सोयाबीन की 3 या 4 कितारें। मकई की 2 कितारें एक पट्टी के तौर पर इस्तेमाल होती हैं और इन पट्टियों के दरमियान की जगह को 1.6 से 2.2 मीटर तक चौड़ा करना चाहिए। यौम के मुताबिक किसानों की जानिब से नए इंटरक्रॉपिंग तरीके इस्तेमाल करने के बाद मकई की पैदावार वही रहती है। इस दौरान मकई की कतारों के दरमियान लगाए गए सोयाबीन को उगने के लिए ज़्यादा जगह मिल सकती है और मकई को सूरज की काफ़ी रोशनी मिल सकती है। 两行玉米与两行玉米之间达到1.6米。 जब मकई की कितारों के दरमियान जगह 1.6 से 2.2 मीटर तक पहुंच जाए तो छोटी और दरमियाने साइज़ की मशीन इस्तेमाल की जा सकती है। अगले साल हम सोयाबीन और मकई की काश्त के रकबे को एक दूसरे से बदल देंगे। इस तरह मकई और सोयाबीन को मुतबादिल तौर पर लगाया जा सकता है। अगर पाकिस्तान मकई के साथ सोयाबीन की मखलूत काश्त करे तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकता है और सोयाबीन को बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अगरचे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में एक अच्छी उम्मीद है, इसको पौधे लगाने की तोसी के मामले में कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। तो हमें सबसे बड़ा मसला सोयाबीन के सीड का आया। इसके बाद हमें हर्बिसाइड का बहुत बड़ा मसला आया, क्योंकि सोयाबीन के अंदर जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में कोई भी हर्बिसाइड अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हमें हार्वेस्टिंग का मसला आया। हार्वेस्टिंग के लिए भी हमारे पास मशीन नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल लोग मकई सोया पैवंदकारी की टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से बीज कामयाब हो गए हैं। और अब सवाल ये है कि मुस्तकबिल में इस फसल की तहकीक के लिए मौसून बीज कैसे हासिल किए जा सकते हैं? क्या इसके लिए कोई तरीक़ाकार बनाया जा सकता है? अली जो इस पर तहकीक कर रहे हैं, जो इंटरक्रॉपिंग रिसर्च सेंटर के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे पता करते हैं। So my target come to China. इस वक्त चीन जाकर वहाँ से मकई और सोयाबीन के बीज हासिल करना मेरा हदफ है। पहले मैं बीज लेना चाहता हूँ और मैं इन्हें पाकिस्तान लाऊंगा। इस तरह हम आला किस्म हासिल कर सकते हैं। अगर मुझे फार्म की मशीनरी मिल जाती है तो जब मैं चीन जाता हूँ तो चीन से पाकिस्तान भेजना आसान होता है। This is a technology which एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बेपनाह फ़ायदे दे सकती है। हम खाने के तेल की अपनी कौमी ज़रूरियात पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान में इस तकनीक को अपना सकते हैं, इसमें तरमीम और इजाफे कर सकते हैं। ये तो अभी शुरुआत है, हमारे ख्याल में अभी बहुत तवील सफ़र तय करना है, लेकिन जैसा कि चीनी कहावत है, 1000 मील का सफ़र तय करने के लिए पहला कदम उठाना होता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि हमें 2 फसलें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चाहिए। जिस तरह कॉटन जितनी डिमांड है, हमारी टेक्सटाइल बढ़ रही है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा 2 फसलें जो बहुत ज़्यादा डिमांड है वो मेज़ है और सोयाबीन है। मौजूदा वक्त में इंटरक्रॉपिंग रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया गया है, जो पाकिस्तान के अंदर इंटरक्रॉपिंग के लिए वक्फ पहला तहकीकी मरकज़ है। मकई और सोयाबीन के अलावा कौन सी दूसरी फसलों में इंटरक्रॉपिंग का इतलाक किया जाएगा? I have a plan to test. मैंने मूंगफली के साथ मकई, फलियों के साथ मकई, मूंगफली के साथ गन्ने, सोयाबीन के साथ गन्ने, फलियों के साथ गन्ने, सोयाबीन के साथ गोभी और फिर मूंगफली के साथ कपास, सोयाबीन के साथ कपास का टेस्ट करने का मंसूबा बनाया है। ये कुछ मखसूस इंटरक्रॉपिंग पैटर्न हैं जिन पर मैं आने वाले सालों में तहकीक करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और हम अपनी ज़मीन की पैदावार को कम कर रहे हैं। अगर हम दुनिया भर में इंटरक्रॉपिंग टेक्नोलॉजी की पैरवी नहीं करते तो हमें ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। अली चीन में मुताला करने वाले बहुत से पाकिस्तानी तुलबा का एक नुमाइंदा है। पाकिस्तान के तकरीबन 38 पोस्ट डॉक्टरेट तलबा, 76 PhD के तलबा और 130 तलबा मुख्तलिफ मुख्तसर मुद्दत के कोर्सेज़ पर चीन गए।
ہمارے تقریباً 300 لوگوں نے علمی تبادلے کے پروگراموں سے استفادہ کیا اور میں امید کر رہا ہوں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ پاکستان کی زرعی ترقی اور زرعی پیداوار میں اضافے میں بہت اہم کردار ادا کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی دفعہ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔